السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، سورہ حام میم سجدہ کی آیات کا اکثر میں حوالہ دیتا ہوں، جس میں یہ ہے کہ ہم عنقریب دکھائیں گے نشانیاں اپنی رب ہونے کی، تمہاری کائنات میں بھی اور تمہاری جانوں میں بھی۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ نے تمہاری جانوں میں کہا، لیکن اللہ نے انسانوں کے ساتھ ساتھ حیوانات کے جانوں کے اندر بھی، حیوانات کے جسموں کے اندر میں بھی، چرند و پرند اور دیگر حیوانات کے اندر بھی بے شمار نشانیاں پیدا فرمائی ہیں جو اللہ کے وجود پر دلیل پیش کرتی ہیں۔ ہم دکھائیں گے نشانیاں اپنے رب ہونے کی تمہاری جانوں میں بھی، کائنات میں بھی، آفاق میں بھی، مشرق و مغرب میں بھی، زمین و آسمان میں بھی اپنے رب ہونے کی نشانیاں، یہاں تک کہ تم پر ہمارا حق ہونا ثابت ہو جائے گا۔ آج ہمارا عنوان ہے چمگادڑ، جس کو انگلش میں ہم بیٹ بولتے ہیں۔ یہ ایک ایسا جانور ہے، اس کو ہم پرندہ نہیں کہہ سکتے۔ لوگ پرندے کا استعمال کرتے ہیں کیونکہ اڑتا ہے، لیکن ٹیکنیکلی اصولی اعتبار سے یہ ایک جانور ہے، میملز میں آتا ہے، استندھاری جیو ہے، یہ استندھاری پرانی ہے، یہ میملز میں آتا ہے، جو بچے پیدا کرتا، انڈے نہیں دیتا، بچے پیدا کرتا ہے، اور بچے پیدا ہوتے ہیں اور دودھ پیتے ہیں اس کا، اور یہ پہلا اکیلا جاندار ہے کائنات خداوندی میں، اللہ کی اس کائنات میں یہ اکیلا جانور ہے جو اڑتا ہے۔ اس کے پر بھی ویسے نہیں ہوتے ہیں جیسے اور چڑیاؤں کے ہوتے ہیں، پرندوں کے ہوتے ہیں، بلکہ گوشت کی ایک پتلی جھلی ہوتی ہے اور اس میں مہین مہین ریشے اور پر فیدرز نہیں ہوتے ہیں۔ یہ پرندہ جو ہے پہلا جانور ہے کائنات کا، زمین کا پہلا جانور ہے جو جانور ہے لیکن اڑتا ہے۔ یہ میملز میں آتا ہے، استندھاری میں آتا ہے، پستانیے میں آتا ہے۔ یہ اس جانور کے بارے میں ساری دنیا میں دنیا بھر کے خرافات مشہور و معروف ہیں، جیسے کہ کئی مقام پر اس کی پوجا ہوتی ہے اور اس کو بھتہا اور شیطانی جانور مانتے ہیں، اس کو منحوس قرار دیا جاتا ہے۔ ہندوستان کے اروناچل پردیش میں اس کا مندر بھی ہے، وہاں اس کی پوجا ہوتی ہے، اور وہاں پر نہیں، یہ بہار کا سارسیہ مقام ہے، بہار کے سارسیہ مقام پر مندر ہے اور وہاں پوجا ہوتی ہے اور اس کی بڑی عزت ہوتی ہے۔ اور اروناچل پردیش کے لوگ جو ہیں اس کا سوپ پیتے ہیں، اس کا گوشت بنا کر کھاتے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، اللہ نے اس کو حلال قرار نہیں دیا ہے، لیکن لوگ اس کے اندر بہت ہی خطرناک قسم کے جراثیم اور وائرس ہوتے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے چائنا میں اور جاپان میں اس کو لوگ کھاتے بھی ہیں، کئی ملکوں میں اس کو کھاتے ہیں، ہندوستان میں بھی کھاتے ہیں۔ میں نے آپ سے کہا کہ اروناچل پردیش کے لوگ کھاتے ہیں۔ اس میں بہت ہی مہلک اور خطرناک قسم کے جراثیم پائے جاتے ہیں، تو بھوت پریت اور شیاطین سے جوڑ کر اس کو مشہور کیا گیا ہے۔ تنتر منتر ودیا میں بھی اس کا استعمال کرتے ہیں، اس کا خون اور اس کے گوشت کو جو ہے جادو ٹونے میں استعمال کرتے ہیں، اور دنیا بھر کی خرافات مشہور ہیں کہ جس گھر میں اگر یہ آ جائے تو وہاں کوئی نہ کوئی مرنے والا ہے، یا کسی گھر کا طواف اگر یہ کر لے اڑتے اڑتے تو اس میں کوئی عورت مر جانے والی ہے، یا کسی بھوت پریت کا سایہ ہونے والا ہے۔ دنیا بھر کی خرافات چمگادڑ کے بارے میں مشہور کی گئی ہیں، سب باطل ہیں، سب خرافات ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بہت ہی سیدھا سادھا جانور ہے اور بہت ہی سنجیدہ ہے۔ یہ البتہ اپنی فطرت کے اعتبار سے اس میں ایک کمی ہے کہ یہ دراصل 3 قسم کے چمگادڑ ہوتے ہیں۔ ایک وہ چمگادڑ جو کیڑے مکوڑے، کھٹمل اور جراثیم کھاتے ہیں، مچھلیاں کھاتے ہیں، کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں، چھوٹے موٹے جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو پھلوں پر اور سبزیوں پر گزارا کرتے ہیں، ان کا جوس پیتے ہیں، ان کے بیج کھاتے ہیں، ان کا گودا کھاتے ہیں۔ اور ایک طبقہ چمگادڑ کا ایسا ہے جو خون چوستا ہے، صرف خون ہی پر اس کی زندگی کی پرورش ہوتی ہے، اور یہ اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ یہ گھوڑوں، گدھوں، زیبرا
اور گائے بیلوں کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے تیز دانتوں سے بہت آسانی کے ساتھ میں کٹ مارتے ہیں، اور کٹ مارنے کے بعد میں آہستہ آہستہ خون چوستے ہیں اور جانور کو خبر تک نہیں ہوتی ہے۔ انسانوں کے انگوٹھے میں یہ لوگ جو ہیں کٹ مار دیتے ہیں، انسان سو رہا ہے اور یہ چمگادڑ جو ہے اپنے دانتوں سے کٹ مار دیتے ہیں اور خون چوستے رہتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے چوہے جو ہیں آپ کی ایڑی کے موٹی موٹی کھال کو جو ہے آہستہ آہستہ کھود کے کھا جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ان کا دانت گھس جاتا ہے اور آدمی جاگ جاتا ہے اور چوہا بھاگ جاتا ہے۔ اس طریقے سے جو ہے کچھ چمگادڑ جو ہیں یہ ڈپینڈ کرتے ہیں صرف خون پر، اور ان کو ویمپائر بیٹ کہا گیا ہے۔ ویمپائر کا مطلب ہے پشاچ چمگادڑ، یعنی شیطان چمگادڑ جو خون چوسنے والے ہوتے ہیں۔ کچھ چمگادڑ خون چوستے ہیں اور پھلوں کا رس بھی کھاتے ہیں، اور کچھ صرف وہ ہوتے ہیں جو صرف خون پر ہی زندہ رہتے ہیں۔ یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں اور یہ بہت تیز کھانا کھاتے ہیں۔ اس طریقے سے یہ چمگادڑ کا جو جانور ہے، اور اس میں ایک خاص بات یہ ہے اس کے پیر جو ہے بہت کمزور ہوتے ہیں۔ قدرت نے اس کے پیروں کو کمزور کر دیا ہے، لہذا چمگادڑ جو ہے زمین پر لینڈنگ نہیں کرتا ہے۔ چمگادڑ جو ہے پیڑوں پر، بلڈنگوں پر اور چھتوں پر اور ویرانوں میں، انسانی بستیوں سے کچھ فاصلے پر جو ویرانے ہوتے ہیں، کھنڈہر ہوتے ہیں اور خاموش علاقے ہوتے ہیں، وہاں پر یہ قیام کرتا ہے، اور یہ درختوں میں، ٹہنیوں میں، پیڑوں میں، ڈالوں میں، شاخوں میں اپنے پروں کے کنارے پر ہک کی شکل میں پائے جانے والے پیروں سے چپک جاتا ہے اور لٹکا رہتا ہے۔ لٹکنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اوپر کے جو جانور ہیں، پرندے جو ہیں، وہ جان نہیں پاتے ہیں کس ڈال یا اس شاخ کے نیچے چمگادڑ جو ہے لٹکے ہوئے ہیں، اور یہ محفوظ رہتے ہیں۔ اور اگر کوئی جانور اگر دھوکے سے کبھی زمین پر لینڈنگ کر گیا کسی مجبوری کی بنا پر، تو ان کا اڑنا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ یہ دوڑ نہیں پاتے ہیں اور ان کے پر اتنے مضبوط نہیں ہوتے ہیں کہ یہ زمین سے پرواز کر سکیں، لہذا ان کی لینڈنگ زمین پر ہوتی ہی نہیں ہے۔ اگر ہو گئی تو بہت مشکل میں پڑ جاتے ہیں۔ یہ ڈالوں پر، شاخوں پر، بلڈنگوں کی ککھنیوں پر جو ہے کناروں پر چپک جاتے ہیں، ویرانوں کے لٹکے رہتے ہیں، اور یہ الٹا لٹکے رہتے ہیں مسلسل 3-4 مہینوں کے لیے۔ اور گرمی کے موسم میں جو کھانا کھایا ہوتا ہے، جو کیڑے مکوڑے کھائے ہوتے ہیں، جو خون چوسا ہوتا ہے، جو پھلوں کا رس کھایا ہوتا ہے، اسی غذا پر جو چربی بن جاتی ہے، وہ چربی جو ہے 3-4 ماہ تک مسلسل ان کو پگھل کر ان کی پرورش کرتی ہے، اور جب سردی کا موسم، جب گرمی کا موسم آتا ہے تو یہ اڑ جاتے ہیں۔ اور اڑتے کیسے ہیں؟ یہ اپنے پنجوں کو ڈھیلا کر دیتے ہیں تو زمین پر گرتے ہیں، جب زمین پر گرتے ہیں ان کے پر کھل جاتے ہیں اور یہ اڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ زمین پر یہ دوڑ کر کے پرواز نہیں کر سکتے، جیسے پلین کو دوڑنا پڑتا ہے، پہلے پلین دوڑتا ہے پھر پرواز کرتا ہے۔ زمین پر یہ کام ان سے نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے پر جو ہیں مضبوط نہیں ہوتے ہیں، ان کے پیر بہت کمزور ہوتے ہیں، یہ دوڑ نہیں پائیں گے، چل نہیں پائیں گے، کھڑے نہیں ہو۔ ان کے پیر کہاں ہوتے ہیں؟ پروں کے جو گولائیاں ہیں نا، جو ایسے گول گول دائرے ہیں، تو جہاں پر دو پر گولائی سے گہرائی میں ملتے ہیں، وہاں پر جو ہے ان کے ہک کی شکل میں پیر ہوتے ہیں، ان سے لڑک جاتے ہیں یہ۔ تو اس طریقے سے یہ شاخوں سے کود جاتے ہیں اور گرتے گرتے پر کھول لیتے ہیں اور اڑ جاتے ہیں۔ تو پرندے جو ہیں، یہ چمگادڑ جو ہیں، زمین پر نہیں اترتے۔ 10ویں کے طلبہ و طالبات نے اپنے سائنس کی کتاب میں پڑھا ہوگا کہ میڈک جو ہے وہ ہائبرنیشن کے پیریڈ میں چلا جاتا ہے، ہائبرنیشن میں چلا جاتا ہے، یعنی شیت کالین سشپتا اوستھا، یعنی وہ سردی کے موسم میں میڈک جو ہے چھپ جاتے ہیں زمین کے اندر میں، اور جو غذا انہوں نے کھائی ہوتی ہے اس غذا کا استعمال چربی کی شکل میں ان کے اندر جمع ہو جاتا ہے، اور وہ سردی کے پورے 4 ماہ تک 3 ماہ تک مسلسل اسی چربی کا استعمال کرتے ہیں، اسی پر جیتے ہیں۔ اس کو جو ہے ہائبرنیشن کا بھی دور کہا گیا ہے۔ تو یہ چمگادڑ بھی ہائبرنیشن کے پیریڈ میں رہتے ہیں 3-4 ماہ تک، اور جب یہ دور ختم ہو جاتا ہے یہ جاگ جاتے ہیں، اور یہ سوتے ہیں، مسلسل سوتے ہیں۔ جب سوتے ہیں تو اتنا بے سدھ، اتنا بے خبر کہ انسان اگر ہاتھ میں پکڑ کے ان کو اچھالے، ان سے کھیلے، ان کو چھیڑے، یہ کچھ نہیں کرتے ہیں۔
ये आंखें बंद करे रहते हैं, जान भी जाते हैं कि हमें कोई ऐसा कर रहा है लेकिन कुछ बोलते नहीं। तो हाइबरनेशन का दौर जब ख़त्म होता है ये उड़ जाते हैं और गर्मी का मौसम आते ही फिर 900 किलोमीटर का फासला तय करते हैं। ये अमेरिका से, यूरोप से निकलते हैं, अमेरिका जाते हैं, अमेरिका से निकलते हैं, अफ्रीका जाते हैं और इस मुल्क से उस मुल्क 1,000 किलोमीटर का फासला तय करते हैं अपने इन परों के ज़रिए से, जो बहुत कमज़ोर होते हैं, परवास के लिए इतना मुनासिब नहीं होते, लेकिन अल्लाह ने इनको ताकत बख्शी है। ये दिन के वक्त जो है आराम करते हैं, दिन में नहीं निकलते हैं। इनकी आंखें दिन में आफताब की रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं, दिन में इनको कम दिखता है, ये रात में निकलते हैं। आफताब जब डूब जाता है तो आफताब डूबने से लेकर अगले दिन आफताब निकलने तक जो है ये अब निकलते हैं, अपनी ग़िज़ा तलाश करते हैं और ये अंधेरे में है। अंधेरे में इनकी ये अपनी आँखों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जी हाँ, इनकी आँखें रात में काम नहीं करती, बहुत कम दिखता है। इनकी दरअसल ये कानों से देखते हैं, ये हम कह सकते हैं ये कानों से सुनते और देखते हैं। रात के वक्त में ये परवास करते हैं बड़ी तेज़ी से, लेकिन कभी भी इनका टकराव नहीं होता है सामने की दीवार से, दरख्तों से या बिल्डिंग से या किसी मकान से या पहाड़ी पर पत्थरों से कभी टकराते नहीं। यहाँ तक कि एक महीन तार भी अगर हो, जी हाँ, एक महीन वायर भी हो, इस वायर को कट मार के निकल जाएंगे। अगर कोई दीवार में सुराख है तो वहाँ से निकल जाएंगे और आगे अगर कहीं रास्ता नहीं है तो फिर उड़ करके लौट कर उसी सुराख से बाहर आ जाएंगे, लेकिन टकराते नहीं। साइंटिस्टों ने तजर्बे किए, मुशाहिदे किए और कहा कि इनकी आँखों का इस्तेमाल करते हैं ये लोग, इसीलिए इनकी आँखें बहुत तेज़ हैं। तो साइंटिस्टों ने तजुर्बा किया कि नहीं, तो उन्होंने तजुर्बा किया कि ऐसे चमगादड़ों को देखा, तजुर्बा किया जो अंधे थे, लेकिन अंधा होने के बावजूद भी वो चमगादड़ जो है बड़ी आसानी या बड़ी कुशलता के साथ, बड़ी कामयाबी के साथ जो हैं उड़ रहे थे और उन तमाम ऑब्स्टेकल से बच रहे थे, रुकावटों से बच रहे थे जो टकराने वाली शक्लें हैं। साइंटिस्ट परेशान हो गए कि अंधा चमगादड़ भी टकरा नहीं रहा है, इसका मतलब यह है कि इनके अंदर कोई निज़ाम कार फरमा है, कोई सिस्टम काम करने वाला है। तो साइंटिस्टों ने ये पाया कि इनके अंदर से, इनकी आँखों से, इनके मुंह से अल्ट्रासोनिक वेव्स निकलती हैं। चमगादड़ जो हैं अपने मुंह से आवाज़ पैदा करते हैं और ये अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं और ये वेव्स जो हैं 2000 हर्ट्ज़ जो है उससे ऊपर की होती हैं। इंसान के कान जो हैं 2000 हर्ट्ज़ तक की आवाज़ को सुन सकते हैं, लेकिन चमगादड़ों की आवाज़ को ये सुन नहीं पाते क्योंकि ये अल्ट्रासोनिक होती हैं और 2000 हर्ट्ज़ से ऊपर की होती हैं और 2000 हर्ट्ज़ का जो की आवाज़ जो है इंसान सुन नहीं पाता है। तो साइंटिस्टों ने ये पाया कि इनकी ज़ुबान, इनके मुंह से निकलने वाली जो अल्ट्रासोनिक लहरें हैं ये जाती हैं और सामने की शय से टकराती हैं। सामने जो ऑब्स्टेकल है, रुकावट है, दीवार है, पत्थर है, पहाड़ है, पेड़ है या कोई जानदार है या कोई परिंदा है या कोई शिकार है, तो उससे जब इनकी अल्ट्रासोनिक वेव्स टकराती हैं और लौट के आती हैं और ये उसको सुन लेते हैं, तो इस लहरों के जाने और लौट करके आने, जाने वाली ये लहरें अल्ट्रासोनिक वेव्स और लौट के आने वाली अल्ट्रासोनिक वेव्स में 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड और ये 10 सेकंड, ये इतना 10 सेकंड बहुत लंबा हो जाता है, ये 30 मीटर तक की ये चीज़ों के बच जाते हैं टकराने में। इसके बाद नहीं, इनकी लहरें जो हैं 30 मीटर, 10 गज़, 10 मीटर तक जो हैं जाती हैं और ये लौट के जब आती हैं तो ये लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इतने ये चीज़ बहुत करीब है, ये चीज़ बहुत दूर है और उन ऑब्स्टेकल से, उन रुकावटों से बच जाते हैं और बच के निकल जाते हैं। एक दीवार में अगर सुराख भी है, उस सुराख में घुस जाते हैं, बड़ी कामयाबी से टकराए बगैर निकल जाते हैं। अगर सामने पेड़ है तो ये बच के निकल जाते हैं, अगर सामने वायर है या कोई खंबा है या कोई बांस है, कोई लकड़ी है, उसको कट मार के निकल जाएंगे। आप खड़े हैं तो आपको कट मार के निकल जाएंगे, जबकि आँखों का इस्तेमाल नहीं करते हैं ये लोग। जी हाँ, अपनी मुंह से निकलने वाली अल्ट्रासोनिक वेव्स सामने के शय से टकराती हैं, लौट के आती हैं, ये कैलकुलेशन करते हैं, पूरा साइंस और मैथ्स का इस्तेमाल करते हैं और उस फासले का अंदाज़ा लगाते हैं और फ़ौरन और ये इतना ऑटोमेटिकली होता है कि कभी गलती नहीं होती है।
کہ ارے وہ مصروف تھے فلاں فلاں شے سے بچنے کے لیے مصروف تھے کہ دوسری چیز آ گئی. نہیں، سامنے کوئی رکاوٹ آئی انہوں نے فوراً فیصلہ کر لیا. دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے کتنی رکاوٹیں کیوں نہ ہوں، یہ ہر رکاوٹ کو پار کر کے نکل جاتے ہیں اور ٹکرائے بغیر نکل جاتے ہیں، کوئی غلطی نہیں کرتے. سائنٹسٹوں نے یہ تحقیق کیا کہ اللہ نے قدرت، وہ کہتے ہیں قدرت نے پیدا کیا ہے، ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے کیا کیا ہے. اللہ نے ان کی منہ سے نکلنے والی الٹرا سونک ریز پیدا کیے ہیں. اور کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ نے ایک اتنی حقیر مخلوق کو یہ طاقت بخشی ہے کہ اس کے منہ سے آواز نکلتی ہے، الٹرا سونک ویوز نکلتی ہیں اور سامنے کی شے سے ٹکراتی ہیں. آنکھوں کا استعمال نہیں ہو رہا ہے، اندھا چمگادڑ بھی کبھی ٹکراتا نہیں ہے، جس کی آنکھیں بالکل نہیں ہوتی وہ بھی ٹکراتا نہیں ہے. سائنٹسٹوں کو یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ رات میں اڑتے وقت یہ اپنی آنکھوں کا استعمال نہیں کرتا ہے بلکہ الٹرا سونک ویوز روانہ کرتا ہے اور یہ بے تحاشا اڑتا ہے، بڑی تیزی میں اڑتا ہے، حملہ کرتا ہے، شکار پر حملہ کرتا ہے. اگر یہ سامنے پیڑ ہے تو جان جاتا ہے کہ یہ سامنے پیڑ ہے، بچ کے نکل جاتا ہے. اگر سامنے دیوار ہے جان جاتا ہے کہ یہ پوری دیوار ہے اور جہاں دیوار میں سوراخ ہے وہاں سے نکل جائے گا، کیونکہ وہ ویوز جو ہیں اس سوراخ سے آگے جا رہی ہیں، وہ گھس جائے گا. آگے دیوار ہے وہاں پر کوئی سوراخ ہے اس کو کراس کر جائے گا. تیسری دیوار ہے وہاں کوئی سوراخ نیچے ہے دائیں طرف ہے وہاں سے نکل جائے گا. یعنی اگر 10 دیواریں ہیں اور 10 دیواروں میں اگر 10 چھید ہیں تو جہاں چھید ہے وہاں سے نکل جائے گا. کتنی بڑی بات ہے. آنکھیں نہیں ہیں اس کے، نظریں نہیں ہیں، ویژن نہیں ہیں، لیکن یہ اپنی الٹرا سونک لہروں سے اس طریقے سے پرواز کرتا ہے، نکل جاتا ہے، کبھی حادثہ نہیں ہوتا ہے. یہ ایک عجیب و غریب اللہ کی نعمت ہے. اللہ فرماتا ہے حام میم سجدہ میں قرآن عظیم میں کہ ہم دکھائیں گے نشانیاں کائنات میں، اسپیس میں، خلاؤں میں ہم دکھائیں گے نشانیاں اور تمہاری جانوں کے اندر دکھائیں گے نشانیاں اپنے رب ہونے کی. اللہ نے کئی مقام پر پرندوں میں اپنی نشانی کا بتایا کہ پرندے آسمان میں، پرندوں کو کون تھامتا ہے؟ آسمانوں میں پرندوں کی پرواز کے وقت میں انہیں کون تھامتا ہے؟ اور امسکا یمسکو امساک یعنی تھامے رہنے، پکڑے رہنے کا لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے. غالباً اللہ یمسک السماوات والارض، یہ الفاظ غالباً آئے ہیں کہ اللہ جو ہے زمین و آسمان کو تھامے ہوئے ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ آسمان میں پرندوں کو تھامے ہوئے کون ہے؟ اللہ کا جو اصول ہے، اللہ کے جو ضوابط ہیں، اللہ کے جو قوانین قدرت اور جو نوامیس فطرت یعنی رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں کائناتی اور زمینی اور آسمانی، یہ تمام اصول اور ضوابط کار فرما ہیں. کتنی بڑی بات ہے. اللہ کے پاس آیات کی، معجزات کی، میریکلز کی، چمتکاروں کی کوئی کمی نہیں ہے. ہزاروں لاکھوں حیوانات میں، پرندوں میں، چرندوں میں، کیڑے مکوڑوں میں، حقیر مخلوق میں ایسے آلات پیدا کر دیے ہیں، ایسے نظام پیدا کر دیے ہیں کہ آج سائنٹسٹ جو ہیں ان پرندوں، ان کیڑے مکوڑوں کے اندر پائے جانے والے نظاموں کی بنیاد پر آلات کا استعمال کر رہے ہیں. آنے والے ویڈیوز میں ہم بتائیں گے آپ کو کہ سائنٹسٹوں نے کس طریقے سے فلاں پرندے سے فلاں ٹیکنیک حاصل کی، فلاں پرندے سے فلاں ٹیکنیک حاصل کی. آپ کو معلوم ہے چمگادڑ کے اندر جو صلاحیت ہے الٹرا سونک ویوز کو نکال کر سامنے کے آبسٹیکل رکاوٹ کو جانے کی، تو یہ اسی کے اندر نہیں ہے. ویل مچھلی جو ہے، ویل مچھلی اور ڈولفن مچھلی، اللہ نے ویل مچھلی کو اور ڈولفن کو بھی سمندر کی گہرائیوں میں اپنے شکار کو پکڑنے کے لیے یہی الٹرا سونک ویوز دی ہیں. یہ مچھلیاں جو ہیں یہ الٹرا سونک ویوز نکالتی ہیں، اور ویل بھی اور ڈولفن بھی، اور دور تک جو ہے ان کی لہریں، ان کی الٹرا سونک ویوز جو ہیں بہت دور تک جاتی ہیں. کیا وجہ ہے؟ دراصل لائٹ جو ہوتی ہے، پرکاش، جو نور جو ہے، اس کی پانی میں جو ہے اس کی جو پانی اس کو جذب کر لیتا ہے. کتنی تیز لائٹ کیوں نہ ہو، کتنا تیز نور کیوں نہ ہو، لائٹ کتنی، پرکاش کتنا تیز کیوں نہ ہو، لیکن پانی میں پرکاش کی گتی جو ہے، مومنٹ جو ہے، یہ کچھ دور جا کر کے پانی اپنی لہروں میں اپنے اندر اس روشنی کو جذب کر لیتا ہے. اسی لیے کچھ دور تک تو روشنی دکھتی ہے، چیزیں دکھتی ہیں پانی میں، لیکن اس کے بعد دھندلی نظر آتی ہے. کیوں؟ کیونکہ پانی کے اندر جو ہے روشنی کی رفتار جو ہے کم ہوتی ہے،
اور پانی کے اندر میں کچھ فاصلے پر جانے کے بعد میں یہ روشنی جذب ہو جاتی ہے، لیکن ساؤنڈ ویو جو ہیں، دھونی کی جو لہریں ہیں، یہ بہت دور تک جاتی ہیں۔ جی ہاں، تو چمگادڑ کے مقابلے میں ویل مچھلی اور ڈولفن مچھلی کی جو الٹرا سونک ویو جو نکالتی ہے اپنے دشمن پر حملہ کرنے کے لیے، اپنے دشمن کی نشاندہی کرنے کے لیے، دشمن کو اپنا ٹارگٹ بنانے کے لیے، ویل اور ڈولفن جو ہیں الٹرا سونک لہریں چھوڑتی ہیں، بالکل وہی لہریں جو چمگادڑ چھوڑتی ہے، اور اس پر حملہ کرتی ہیں۔ جہاں تک ان کی ویوز جاتی ہیں بہت دور تک ان کو ٹارگٹ کرتی ہیں، اسپاٹ کرتی ہیں اور حملہ کر دیتی ہیں۔ اور یہی ٹیکنیک جو ہے آج سب مرین جو ہیں، آب دوز کشتیاں جو ہیں، اسی اصول پر جو ہے الٹرا سونک پیدا کرنے والے آلات اور مشینیں جو ہیں انہوں نے بنائی ہیں، دشمن کے جہازوں اور دشمن کی پنڈبیوں، سب مرین کا پتہ معلوم کرنے کے لیے یہ آبدوز کشتی والے اپنے آلات سے، اپنی مشینوں سے وہ الٹرا سونک ویوز نکالتے ہیں جو سفر کرتی ہیں اور بہت دور تک جو ہے دشمن کے جہازوں، دشمن کی پنڈبیوں اور دشمن کے بحری جہازوں کی نشاندہی کر لیتی ہیں اور ان پر حملہ کرتی ہیں۔ یہی الٹرا سونک جو ترکیب جو اللہ نے چمگادڑ کو دی ہے، اللہ نے ویل مچھلی کو دی ہے اور ڈولفن کو دی ہے، یہی ٹیکنیک استعمال کر کے آبدوز کشتیاں جو ہیں دشمن پر حملہ کرتی ہیں، ان کے جہازوں، ان کی پنڈبیوں کو جو ہے ٹریس کرتی ہیں، ٹارگٹ کرتی ہیں، ڈیٹیکٹ کرتی ہیں اور حملہ کرتی ہیں۔ اور سمندر میں چلنے والے جہاز بھی سمندر کی تہ کی گہرائی ناپنے کے لیے الٹرا سونک ویوز کو روانہ کرتے ہیں۔ تو انسانوں نے لاکھوں کروڑوں روپے مشینوں پر خرچ کیے اور ٹیکنیکل آلات بنائے، مشینیں بنائیں اور ہزاروں انسانوں نے اس پر کام کیا، اس کو ایجاد کرنا پڑا۔ انسان کو ایسے آلات ایجاد کرنا پڑے جو الٹرا سونک ویوز پیدا کر سکیں، الٹرا سونک اور الٹرا وائلٹ ریز پیدا کر سکیں، لہریں پیدا کر سکیں۔ لیکن اللہ نے اس مخلوق کے اندر میں، ویل کے اندر میں، ڈولفن کے اندر میں، چمگادڑ کے اندر میں، موت کے اندر میں، MOTH موت ایک پتنگا ہوتا ہے، ان کے اندر میں اللہ نے یہ تمام طاقتیں پیدا کر دی ہیں اور بڑی آسانی کے ساتھ میں نہ کوئی مشین ہے، نہ کوئی آلات ہیں، نہ کوئی فیکٹری ہے، نہ کوئی سیل ہے، لیکن الٹرا سونک ویوز نکلتی ہیں چمگادڑ سے۔ یہ اللہ کی آیات ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ اللہ کی معجزے ہیں۔ حضرات، چمگادڑ کے بارے میں جو خرافات، جو عقائد، جادو ٹونا اور بھتہا اور شیطانی عمل سے متعلق جو واقعات ہیں، سب کے سب باطل ہیں۔ یہ اللہ کی مخلوق ہے اور بہت ہی سنجیدہ مخلوق ہے۔ انسانوں پر بس اپنا پیٹ بھرنے کے لیے البتہ کٹ مار کے دودھ خون چوستا ہے، یہ حیوانات کا بھی، گھوڑوں کا بھی، لیکن ایسی کوئی اس میں خرابی نہیں، اس کو منحوس قرار دیا جائے۔ امریکہ کے اندر میں، ٹیکساس کے اندر میں ایک غار میں 2 کروڑ ایک ہی غار میں قیام کرتے ہیں۔ پورے امریکہ میں، کینیڈا کے اندر میں یہ سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں۔ چائنا کے لوگ جو ہیں اس کو کھاتے ہیں۔ چائنا کے لوگ تو کیا کرتے ہیں، کتا، بلی، بندر اور سانپ، بچھو اور تمام گندے گندے جانور جو ہیں یہ لوگ کھا لیتے ہیں اور چمگادڑ کو کھاتے ہیں۔ بلکہ یہ کہا گیا تھا جب کرونا نے حملہ کیا، کووڈ نے، تو یہ کہا گیا کہ چمگادڑ کے ذریعے ہی کووڈ پیدا کیا گیا ہے، اور یقیناً چمگادڑ میں کووڈ کے جراثیم پائے جاتے ہیں، یہ کہا گیا، پیدا کیا ہے۔ اور ایک لمبی داستان ہے، تحقیق ہو رہی ہے اور چائنا اس میں مجرم ہے کہ نہیں، اس پر کام جاری ہے۔ WHO نے اس پر دعویٰ کیا ہے کہ چمگادڑ کے ذریعے ہی، کیونکہ چائنا کے لوگ جو ہیں چمگادڑ کا استعمال کرتے ہیں، اس کا گوشت کھاتے ہیں، اس کا سوپ پیتے ہیں، لہذا انسانوں نے چمگادڑ کو کھایا تو انسانوں کے اندر بھی وہ جراثیم منتقل ہوئے اور یہ کووڈ پھیل گیا۔ بہت لمبی داستان ہے۔ تو حضرات، کائنات اللہ کی ہے اور کائنات میں بے شمار مخلوقات اللہ نے پیدا فرمائی ہے، اور قدم قدم پر، گوشے گوشے میں، کونے کونے میں، کائنات کی گہرائیوں میں، زمین کے اوپر، آسمانوں میں، ہر طرف جو ہے اللہ نے مختلف مخلوقات پیدا کی ہیں اور اس میں عجائبات پیدا کیے ہیں، حیرت ناکیاں پیدا فرمائی ہیں۔ ہم سب کا یہ فرض ہے کہ ہم ان کو محسوس کریں اور ان آیات اور ان معجزات اور ان چمتکاروں کی بنیاد پر
ہم دعوت پیش کریں ملحدین پر، جو الحاد کا شکار ہیں، جو اسکیپٹک ہیں، جو اللہ کے ماننے والے نہیں ہیں، جو ملاحدہ ہیں، جو فلاسفہ ہیں، جو بواطنہ ہیں، باطنیہ ہیں، یہ سب جو ہیں جو اللہ کے منکر ہیں، ان کو ہم دعوت پیش کریں کہ دیکھو بے جان مادے میں، بے روح جانور کے اندر میں اللہ نے ایسی ایسی آیات پیدا کی ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اور اللہ نے قرآن عظیم میں بہت سے پرندوں کے بارے میں، اب بہت سے حیوانات کے بارے میں اشارہ فرما دیا ہے کہ اس میں نشانیاں ہیں۔ اللہ نے کہا نا، اور تم دیکھتے نہیں اونٹ کی طرف کہ ہم نے کیفا خلقت، کہ ہم نے اسے کیسا بنایا ہے، یعنی اللہ نے اونٹ کے اندر بھی بے شمار آیات پیدا کی ہیں۔ آنے والے ویڈیوز میں اونٹ کے بارے میں بھی ہم خطاب کرنے والے ہیں۔ ہم سب کا یہ فرض ہے کہ ہم اللہ کی ذات پر ایمان لائیں اور اللہ سے ہی مدد کریں، شرک سے محفوظ رہیں۔ حضرات، ہم گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو شیئر کریں، آگے بڑھائیں۔